جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا وہ تو دینی نعمتوں کو دیکھ کے بھی ڈرتے ہیں کہ یہ کہیں اللہ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانیوں میں سے تھے, ان کے دل میں بڑی فکر تھی کہ جب انگریز نے بر صغیر پر قبضہ کر لیا تو بہت دیہاتوں میں ارتداد پھیل گیا, مرتد ہونا شروع ہو گئے لوگ. یہ بہت فکر میں رہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کو ہو کیا رہا ہے, کلمہ لفظ کلمے کا لفظ پڑھنا نہیں جانتے تھے, یعنی اتنی جہالت پھیل رہی تھی. مدارس ختم کر دیے تھے انگریز نے, سارے تباہ و برباد کر دیا تھا مدرسوں کو. تو یہ بہت فکر, یہ راتوں کو اٹھ کے پریشان, نیند اڑ جاتی تھی ان کی کہ بھئی کیا کروں میں. تو بہت کبھی ان کا خیال آتا کہ میں بھی مدرسہ بناؤں. تو پھر یہ سوچتے کہ مدرسے میں تو محدود لوگ آتے ہیں نا, محدود بچے ہوتے ہیں, محدود لوگ ہوتے ہیں. اتنی بڑی قوم جو اتنے لاکھوں لوگ ہیں ہندوستان کے, جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش بھی تھا, ان کے ایمان کو کیسے بچایا جائے؟ نہ پیسے ہیں نہ وسائل ہیں. حکومت برطانیہ کی ہے, وہ تو اسلام کو نہیں پسند کرتا تھا. تو اتنا درد تھا ان کے دل میں. ان کی سوانے میں لکھا ہے کہ راتوں کو نیندیں اڑ جایا کرتی تھی ان کے اہل خانہ بتاتے ہیں چہل قدمی کر رہے ہوتے تھے رات کو. تو پوچھتے کیا کہہ رہے ہیں یہ ہمارے یعنی مسلمانوں کا ہوگا کیا, یہ تو سب اسلام سے دور ہو جائیں گے, اس کو کیسے روکا جائے؟ تو اللہ نے ان کے ذہن میں یہ ترکیب ڈالی کہ بھائی کوئی الگ سے مدرسہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی انسٹیٹیوٹ بنانے کی, یہ روایتی طریقے ہیں جو صدیوں سے آ رہے ہیں, چلتے رہیں گے. عوام میں کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہیے. اور ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس چیز پہ انسان کا جان مال اور وقت لگتا ہے, انسان کے دل میں اسی کی قدر آتی ہے. صحابہ کرام کی جان بھی لگی, مال بھی لگا اور وقت بھی لگا. تو ان کا جان اور مال اور وقت لگاؤ. اور جہادی تحریکیں بھی ناکام ہو چکی تھیں, بہت سے علماء انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے. یہ جتنے دیوبند کے علماء ہیں نا, ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے انگریز کے خلاف جہاد میں حصہ نہ لیا. یہ انگریزوں, میں نے پرسوں ایک کتاب پڑھی, دی لاسٹ مغل, یہ انگلش میں کتاب ہے, ایک گورے کی, پوری کتاب نہیں, اس کا کچھ حصہ پڑھا. دی لاسٹ مغل, یہ کتاب آپ لوگ ضرور پڑھیں. اس انگریز نے مغلوں کی تاریخ پر ایسی شاندار اور اوتھینٹک کتاب لکھی ہے کہ ہٹو بچوں کر دیا اس نے. کیونکہ اس نے جب کوئی واقعات بیان کیے نا مغل حکومت کے خاتمے کے, تو اس واقعات میں اس نے اس زمانے کے اخباروں کے ٹکڑے بھی پیش کیے ہیں, ان کی تصویریں لے کے. یعنی کتنی ایک مستند کتاب لکھی نا اس نے. اس کتاب میں ایک بات لکھی ہے, وہ میں نے اسکرین شاٹ بھی لیا ہوا ہے اس کا اپنے موبائل میں, کبھی موقع ملا تو آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. کہ انگریز جب بر صغیر میں آیا تو جو مسلمان حکمران تھے نا, جو مغل بادشاہ کے جو شہزادے اور شعراء, یہ لوگ پوری رات مشاعرہ کرتے, اور جب فجر کی اذان ہوتی تو یہ سونے کے لیے جا رہے ہوتے تھے. رات بھر کیا چل رہا ہوتا تھا ان کا, یہ فیوچر کی پلاننگ ہو رہی تھی ان کی. رات بھر شعر و شاعری کے پروگرام چلتے, مرزا غالب بھی تشریف فرما ہوتے, اس میں ساری رات شاعری چلتی, اور حکمران صبح سونے کے لیے کہاں جا رہے ہوتے, پھر شہزادے اور یہ جتنے بڑے لوگ ہیں نا, یہ سب سونے کے لیے جا رہے ہوتے. اور انگریز صبح 4 بجے اذان سے پہلے اٹھ کے ایکسرسائز کر رہا ہوتا تھا. نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, ایک قوم ساری رات شاعری سنتی ہو, یا پب جی کھیلتی ہو, یا ڈرامے دیکھتی ہو. اب ڈرامے آ گئے, پب جی آ گئے, اب شاعری ختم ہو گئی. شاعری میں تو پھر بھی فائدہ تھا, کم از کم اردو ادب میں تو مہارت ہوتی نا. پب جی میں تو وہ بھی فائدہ نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے. تو ایک قوم جو رات 4 5 6 بجے سو رہی ہو, اور دوسری قوم جو 4 بجے اٹھ کے ورزش کر رہی ہو, تو فیوچر کس کے ہاتھ میں آئے گا بتاؤ؟ جو رات بھر شاعری سن کے, ڈرامے دیکھ کے, فلمیں دیکھ کے, پب جی کھیل کے سونے والی قوم ہے, یا وہ جو صبح 4 بجے اٹھ کے اپنے دن کا آغاز شروع. انگریز یہ کر رہا تھا. اور خدا کا قانون ہے, جو محنت کرتا ہے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں. بغیر محنت کے نہیں ملتا. اگر بغیر محنت کے ملتا نا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھوڑی آگے لڑتے. اپنے صحابہ کو یہ تھوڑی کہتے کہ قوت اختیار کرو اور اپنے جسموں کو مضبوط بناؤ, یہ تھوڑی کہتے. آج ہمارے ہاں دیندار لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن کے سارا پروٹوکول حاصل کر لیں. تو صرف نیک بننا کافی نہیں ہے, بلکہ نیک بننے کا حصہ ہے. میں ابھی دوبارہ خانقاہ انشاءاللہ کروا رہا ہوں, ابھی ڈیجیٹل خانقاہ. ایک تو خانقاہ ہوتی ہے جو بزرگوں کی خانقاہ ہوتی ہے, اس میں لوگ بڑے بنتے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے.
لیکن میں یہ ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کا ایک بہت بڑا المیہ ہے پوستی پن. پوستی پن سمجھتے ہیں؟ بولو نا. جو دینداروں میں بھی ہول سیل کے حساب سے سستی, کاہلی, کوئی پلاننگ نہیں, پڑے ہوئے ہیں تو پڑے ہوئے ہیں, پولیس بھی نہیں آ کے ان کو اٹھا پا رہی ہے, سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں, نماز کے لیے آ رہے ہوں گے ایسے خرامہ جیسے کسی نے دھکے دے کے نا گھر سے چترول لگا کے نکالا ہے. نہ چلنا جانتے ہیں, نہ بیٹھا ہوا ادھر ٹیڑھا میڑھا, ادھر سے پتہ نہیں سیدھا بیٹھا ہی نہیں جاتا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے سامنے کوئی آ کے ٹیڑھا بیٹھتا تھا نا, اس کو کہتے کمر سیدھی کر کے بیٹھو, ایسے ڈانٹتے تھے اس کو کہ کیوں یوں کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا لوگ, طرح بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت فرمایا کمر سیدھی کرو. ایک دفعہ تو ایک صاحب کمر یوں جھکا کے بیٹھے ہوئے, نے فرمایا کہ تھوڑا سا سیدھے کریں کمر نا. وہ سیدھی ہوئی تو فرمایا کہ میں آج تو اچھا بھلا قد ہے آپ کا, میں سمجھ رہا تھا آپ ٹھگنے آدمی ہیں. تو میں نے 3 دن کی نا خانقاہ, اس خانقاہ میں یہ تھا ان کمبخت مریدوں کو بھگاؤ. کیا کرو؟ جو دیگیں کھا کے مستنڈے ہو رہے ہیں نا موٹے موٹے. اب تبلیغ میں بھی جو بڑے اکابر ہیں, بزرگ ہیں, ان کے ساتھ کوئی وقت لگائے تو پھر تو ٹائٹ ہے. کوئی ہم جیسوں کے ساتھ ہی وقت لگا لے تو وہ اور سست ہو جاتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ. تبلیغ میں 3 باتیں سکھائی جاتی ہیں, کم کھانا, کم سونا اور کم باتیں کرنا. اور اب پتہ کیا, یعنی میں اپنے جیسے نالائقوں کی بات کر رہا ہوں, کام کھانا, کام سونا اور کام باتیں کرنا. تو اور سست, ہر جگہ سستی ہے. تو یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے جس سے ہم اجتماعی سطح پہ تباہ ہو رہے ہیں. اور سست آدمی دیندار نہیں ہو. دینداری کا گیٹ اپ بنا سکتا ہے, داڑھی بڑی ہو سکتی ہے سستی میں کہ کاٹنے کا ٹائم ہی نہیں ملا اس کو, صحیح ہے نا. تو گیٹ اپ تو بن سکتا ہے لیکن دیندار نہیں بن سکتا. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, جلدی سے بات سمیٹ کے میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو ہم نے خانقاہ 3 دن کی کروائی تھی. شیخ صاحب بھی اس میں دوڑے تھے, میں شیخ تھا, میں پیر و مرشد تھا. تو میں نے 3 دن جو ہے نا ہم نے کنٹری کلب میں بلایا سب کو. کنٹری کلب تھا, پتہ نہیں کون سا کلب تھا, نام یاد نہیں مجھے. ان سے پیسے لیے اسی کے کہ اصلاح کے لیے روکڑا خرچ کرو اپنا. کیا خرچ کرو؟ روکڑا. فری پھوکڑ کا لنگر نہیں ملے گا یہاں پہ تمہیں, روکڑا خرچ کرو. تمہارے خرچے پہ ہم تمہیں ہوٹل میں کرایہ لے کے, حالانکہ ہم کر سکتے تھے, ہمارے پاس ذرائع وسائل ہو جاتے ہیں الحمدللہ. ہم نے کہا نہیں, فری پھوکٹ والی اصلاح یہ اصلاح ہوتی نہیں ہے. اس میں تو آ جائیں گے لوگ, چلو آدھا کراچی آ جائے گا یار, چلو بھاگ لیں گے 4 بجے, فری میں مل رہا ہے نا تھوڑی, آپ کے خرچے پہ آپ کی اصلاح ہوگی. تو اس میں میں پھر ان کو 4 بجے بھگاتا تھا. تو ہو سکتا ہے کوئی کہتا ہے یہ کون سی اصلاح, یہ کون سی آخرت کی محبت پیدا ہو رہی ہے یار, قبر کا عذاب بتاؤ, میدان حشر کی سختیاں بتاؤ, یہ ہوتی ہے اصلاح, یہ کیا 4 بجے اٹھ کے بھگا رہے ہو. تو میں ان کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہاں اس وقت 3 دن میں آپ کا پیر ہوں, اور پیر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو وہ کہہ رہا ہے اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. تو بھگایا ہم نے 3 دن ان کو. تو لیکن اب سوچ رہا ہوں 3 دن سے 40 دن کا ہونا چاہیے, اس میں میری اپنی بھی اصلاح ہوگی نا, ہم بھی تو بھاگیں گے 4 بجے اٹھ کے. تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں. تو وہ انگریز نے کتاب لکھی ہے, ابھی بھی وہ زندہ ہے گورا, وہ بہت اوتھینٹک کتاب ہے ہسٹری پہ. انگریز بعض کام بڑے خاندانی کرتے, چھوڑو بھی ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے صحیح ہوتے ہیں, لیکن اگر ان میں کوئی فیصلہ کر لینا کہ میں نے ریسرچ کرنی ہے تو وہ ریسرچ کا حق ادا کرتا ہے. اس نے اس زمانے کے اخباروں کے ٹکڑے, ان کی تصویریں بھی ڈالی ہیں. تو اس نے یہ لکھا ہے کہ صبح 5 بجے 4 بجے یا 5 بجے جب فجر کی اذانیں ہوتی تھیں تو مغل بادشاہوں کے مشاعرے ختم ہوتے تھے, یہ سونے کے لیے جا رہے ہوتے تھے, اور انگریز صبح 4 بجے اٹھ کے ایکسرسائز کر رہا ہوتا تھا. تو ظاہر ہے پھر حکومت کس کے پاس آنی تھی؟ انہی کے پاس آنی تھی جو اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے مستقبل کے لیے. تو اس میں یہ لکھا ہے کہ انگریزوں کے خلاف جو لڑائیاں ہوئی ہیں نا, اس میں اس انگریز نے علماء دیوبند کے ایک کے نام بیان کیے ہیں. ایک وہ گورا لکھ رہا ہے کہ یہ وہابی تھے اور یہ لڑے یہ لڑے یہ لڑے یہ لڑے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آج بہت سارے الٹے سیدھے الزامات علماء دیوبند پہ لگائے جاتے ہیں. تو انگریز کے خلاف اگر کوئی میدان میں حقیقی معنوں میں آ کے کھڑا ہوا ہے نا, تو کون کھڑا ہوا ہے؟ یہ وہی جن کو صوفی کہا جاتا ہے, جن کو کہا جاتا ہے یہ بس چٹائیوں پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والے تھے. یہ چٹائیوں پہ بھی بیٹھتے تھے اور میدان جنگ میں گھوڑوں پہ بھی بیٹھتے تھے. تو جب وہ جہادی تحریکیں ناکام ہو گئی کیونکہ مسلمانوں نے حقیقی معنوں میں ساتھ نہیں دیا, انگریز اتنا ذہن بنا چکا تھا کہ بغاوتیں ہو رہی تھیں, اپنے ہی لوگ بغاوت کر لیتے تھے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک تھی, شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے, یہ سب اپنوں کی بغاوتوں سے ہوئے ہیں. مل جاتے تھے, پیسوں میں بک جاتے تھے مسلمان. تو
اللہ کے فیصلے تو اجتماعی سطح پہ ہوتے ہیں نا, قوم صحیح ہوگی تو فیصلے ہوں گے, 2-4 افراد کے صحیح ہونے سے تھوڑی ہوتا ہے. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھ لیا نا یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے ناکام, تو اب ایک حل تو یہ کہ مسلمانوں کو ایسے ہی چھوڑ دو. کہا ایسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا. اتنا درد تھا, اتنی فکر تھی, راتوں کو اٹھ کے نیند خراب ہو جاتی تھی. اور ہماری نیند خراب ہوتی ہے, کوئی پیسے نہیں واپس کر رہا, کوئی مسئلہ ہے وہاں, کوئی جو ہے نا, ان کی نیندیں خراب کیوں ہو رہی ہیں کہ بھائی بر صغیر کے مسلمان تو سارے کافر ہو جائیں گے, یہ تو اسلام سے دور ہو جائیں گے. تو دینی مدارس کافی نہیں ہیں اس فتنے کو کنٹرول کرنے کے لیے, وہ اپنا کردار تو ادا کر رہے ہیں مگر یہ کافی نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں سے کہا, جا کے منتیں کی, دیہاتیوں کی, پاؤں پکڑے کہ بھائی کچھ وقت ماحول تبدیل کرو, اللہ کی راہ میں نکلو, کلمہ سیکھ لو, کچھ موٹی موٹی ایمان کی باتیں سیکھ لو. اور اس کا ایسی اللہ نے, چونکہ اخلاص بہت تھا, ایسی برکت دی ہے کہ توقعات سے زیادہ اللہ نے اس کام کو مقبولیت ادا کی. پھر وہ پیش گوئی کیا کرتے تھے کہ ایک دن آئے گا ہماری جماعتیں امریکہ جا رہی ہوں گی. لوگ ہنستے تھے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, امریکہ جائیں گی جب جماعتیں, جاپان جائیں گی جماعتیں, پوری دنیا میں ایک تہلکہ. اس وقت اگر تبلیغی اجتماع ایک ہی جگہ ہو جائے نا سب کا, ابھی تو مختلف ٹکڑوں میں ہے نا, تو حج کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے یہ. حالانکہ نہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہے, نہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, نہ کوئی ایئر کنڈیشن روم ہے, مٹی میں دریوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے, اور وہ دریاں بھی اپنے گھر سے لے کر آ رہے ہیں. کمال ہو گیا بھائی. ابھی میں اجتماع میں گیا تھا نا, میں اجتماع میں گیا کراچی اجتماع میں, 2-4 بزرگ حضرات سے ملاقات, زیارت کی نیت سے گیا تھا. ہم تو چونکہ بزرگوں کو مانتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی زیارت کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. کوئی اللہ کبھی توفیق دے دے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ زیارت بولو نا کر لی جائے, کہ شاید قیامت کے دن کام آ جائے. تھوڑی بہت کوشش کر لیتا ہوں کہ شاید تھوڑی سی اس عقیدت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بڑا بنا دے. تو میں گیا وہاں, کچھ تبلیغ کے اکابر تھے, ملاقات کا موقع مل گیا. تو میں جب ان کے پاس گیا تو بات جو کر رہا تھا وہ تو کھوپڑی سے نکلی گئی ہے. یہ واقعہ میں سنا کیوں رہا تھا, تو سارا صحبت پہ آ گیا. یہ واقعہ کیوں سنا رہا تھا, ہاں وہ جو اب شکر ہے آ گیا دماغ میں. جب بھی دماغ کو کھوپڑی کہو نا تو وہ ایک دم ایکٹیو ہو جاتا ہے. یہ میں نے تجربہ کر کے دیکھا. دماغ بولو گے, کھوپڑی بولو گے نا, ایک دم دماغ کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے پھر. ٹھیک ہے نا, بھولی ہوئی باتیں یاد آتی ہیں. کھوپڑی کا لفظ میں اٹریکشن بہت ہے. تو میں جب ادھر گیا نا تو وہاں 1-2 بزرگوں سے زیارت ہوئی. تو وہاں ہم جب بیٹھے نا کھانا کھانے کے لیے, میں اخلاص بتا رہا ہوں کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جو سینے کا درد تھا نا وہ کیسے منتقل ہوا ہے. حالانکہ نہ کوئی اسباب تھے, نہ کوئی وسائل تھے, بل لوگوں کے جا کے منتیں کرتے تھے, کچھ وقت لگاؤ, اپنی جان, اپنا مال, اپنا وقت خرچ کرو. اس کی برکتیں دیکھیں کیسے ارب پتی کروڑ پتی لوگ جماعت میں نکلے, سارے کام آٹومیٹک ہو رہے ہیں. ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی فیس نہیں, ٹھیک ہے نا, ہوٹل کھلے ہوئے ہیں, کوئی پروفٹ نہیں ہے, سب فی سبیل اللہ, ہر آدمی فی سبیل اللہ. تو میں جب وہاں گیا تو ایک وہاں کوئی پرانے تھے, انہوں نے مجھے کھانا دیگ پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ دیگیں کھلا رہے تھے نا, ہم بھی بننے بن کے بیٹھ گئے وہاں پہ, ہمیں بھی خیر کھلایا انہوں نے. فری پھوڑ کا کون چھوڑتا ہے بھائی. تو میں نے کہا یار یہ دیکھ پہ کون بیٹھا ہوا ہے, تو انہوں نے بتایا یہ کتنی فیکٹریوں کے مالک ہیں, یہ کتنے کروڑ پتی آدمی ہیں, اور دیکھو کیسے اپنے آپ کو کیا کر دیا. مجھے تو کوئی دیکھ پہ بٹھایا, میں تو کم از کم نہیں بیٹھوں گا, میں کھا لوں گا. یہ دیکھ پہ مجھے کوئی تصویر کھینچ کے ڈال دے گا, مفتی صاحب کا بزنس ہے, کس کا دیکھوں گا, عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے نا آدمی. میں بکری کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے تیار ہوں, بریانی یا قورمے کی دیگ کے ساتھ مجھے تصویر کھنچواتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے, کیونکہ ایسا لگے گا ان کا کیا ہے, یہ دیگوں کا کام کر رہے ہیں. ہمیں تو بڑی شرم آتی ہے, ہم تو نہیں بیٹھ سکتے, لیکن ان کا جگر ہے کہ نہیں ہے. دیکھو ایک کوئی دیگ کو کسی کا بزنس ہے وہ تو بیٹھ جائے گا نا, لیکن اگر کسی کا بزنس بہت اونچے لیول کا ہو, اس کو دیگ پہ بیٹھتے ہوئے شرم آئے گی. وہ تو کہے گا میں دیگ کو آرڈر تو کر دوں گا, لیکن میں دیگوں میں کھانا بانٹوں گا نہیں, اتنی نہیں ہو رہی. ہاں بس آرڈر, جیسے ہم بھی کبھی کبھار کسی کو کھلانا ہوتا ہے, دیگ کا آرڈر کر دیا, بھائی ادھر ہی بانٹ بوٹ کے آ جاؤ. دیگ پہ بیٹھتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے. میں نے دیکھا یار دیگ پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں, اور ایک نہیں ہے, لاکھ ہزاروں لوگ تبلیغ میں جڑے ہوئے, ان کی کروڑوں روپے کی آمدن ہے, درجنوں فیکٹری ہیں, ایسا اپنے آپ کو مٹی میں ملایا ہوا ہے, خاک میں ملایا ہوا ہے, غریب سے غریب آدمی کے پاؤں پکڑ پکڑ کے اس کو اللہ کی راہ میں نکال رہے ہیں, جس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو جب یہ میں اصل بتا رہا تھا, کام جب شروع ہوا نا تبلیغ کا, تو بہت پھیلنا شروع ہو گیا.
حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ گئے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے، بیمار ہو گئے تھے. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو میں اصل استدراج سمجھانا چاہ رہا تھا کہ بے دین میں اور دینداروں میں کیا فرق ہوتا ہے، کہ بے دین آدمی کو گناہ کر رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے، اور اس کو نعمتیں مل رہی ہیں تو سمجھتا ہے کہ کیا یہ سب صحیح ہو رہا ہے بھائی. اور جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ان کو عیاشی نہیں بلکہ ان کے دین کے کام میں برکت ہو رہی ہے، تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو کہیں، ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو اور اللہ نے کہا چلو ابھی کام کو پھیلنے دیتا ہوں. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ان کے پاس گئے تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تبلیغ کا کام اتنا پھیلتا جا رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو. آپ اندازہ لگاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو اور اللہ وقتی طور پہ ترقی دے رہا ہو ہم کو کہ چلو فی الحال تم جو کام لے کے چلے تھے میں اس کو پھیلا رہا ہوں، لیکن اندر سے اللہ کیا ہو، ناراض ہو، اور آخر میں ہمیں کہیں پکڑ نہ لے. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب تھے مفتی، حقیقی مفتی. ایسے نہیں کہ آج پتھر اٹھاؤ تو کیا نکلتا ہے، ہر پاگل سے پاگل کیا بنا ہوا ہے، مفتی بنا ہوا ہے. اتنا سستا لفظ ہو گیا ہے نا کہ میں کہتا ہوں کسی کو کچھ نہیں آتا تو مفتی لگا دو اس کے نام کے ساتھ. جن چڑیل بھوت بھگانے والے بھی کیا ہیں، مفتی. استخارے نکال کے لوگوں کو الو بنانے والے بھی کیا ہیں. آج مجھے کسی نے بتایا امریکہ میں ایک صاحب استخارہ نکال کے بتا رہے ہیں اور کہ یہ کر لو یہ نہیں کر لو. میں نے، اور وہ مفتی بھی ہیں، میں نے کہا جیسے دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے نا، مفتی اور استخارہ جمع. مفتی کو سب سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ استخارے میں کچھ نکل ہی نہیں سکتا، تو کہاں سے نکال کے پبلک کو بتا رہا ہے، یہ نہ کوئی سگنل نہ کوئی اشارہ. تو وہ جو تھے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعی مفتی تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ استدراج نہیں ہے. استدراج بولو نہیں ہے، یہ ڈھیل نہیں ہے، آپ تسلی رکھیں. کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا ڈھیل نہیں ہے؟ کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی نا تو آپ کو یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ ڈھیل تو نہیں ہے. خاندانی جواب دیا کہ نہیں دیا؟ کیونکہ جب ڈھیل ہوتی ہے تو اس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے مجھ پر، وہ تو اترانے لگتا ہے. جس کو یہ خوف ہے کہ بھئی آزمائش نہ ہو، یہ خوف اس کی علامت ہے کہ یہ ڈھیل نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے، کام کی مقبولیت ہے.